حامدا و مصلیا اما بعد۔ دوستو اور بزرگوں، عقل کی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے۔ خدا نخواستہ یہ نعمت نہ رہے تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جائے۔ ذرا غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کتنی وسعت رکھی ہے کہ انسان علوم کا ایک بہت ہی وسیع خزانہ اس میں جمع کر لیتا ہے۔ دنیا بھر کی مختلف چیزوں کے عکس اور صورتیں اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ یہی عقل و دانش تو ہے جس پر آج دنیا والوں کو ناز ہے۔ ہر ایک اپنی عقل پر ناز کرتا ہے کہ میری عقل، میری سمجھ یہ کہتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ایک اندازے کے مطابق ایک انسان کے دماغ میں اربوں خلیے ہوتے ہیں جو چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹے سے دماغ میں اتنی وسعت رکھ دی کہ دماغ کی ریلیں رات دن چلنے کے باوجود ختم نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کو ہڈیوں کے ایک مضبوط خول میں بند کر دیا اور اس کے اوپر بال اگا کر مزید حفاظت کی ترتیب قائم کر دی۔ پھر اگر عقل نہ رہے تو سارے اعضاء ہوتے ہوئے بھی انسان کے لیے بیکار ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی تو لوگ ہمیں پاگل کہتے، یا عقل کم ہوتی تو لوگ ہمیں بیوقوف کہتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کا کتنا عظیم احسان ہے جس نے ہمیں عقل جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی، جس کے ذریعے ہم فائدے والی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں اور نقصان دہ چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور اس عقل ہی کی وجہ سے کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی شیخ الحدیث، کوئی ڈاکٹر اور کوئی انجینئر، کوئی سائنسداں اور پروفیسر بنتا ہے۔ غرض یہ دنیا کے مختلف عظیم منصب اگر انسان کو حاصل ہوتے ہیں تو اسی عقل ہی کی وجہ سے ہے۔ دوستو، اگر عقل نہ رہے تو ہمیں اپنے ہی رشتہ دار اور چاہنے والے پاگل خانے میں داخل کروا دیں گے۔ پھر سوچے اور بار بار سوچے، وہ عظیم محسن ذات جس نے صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی عقل کی عظیم نعمت دی، اس نے ہم پر کتنا عظیم احسان کیا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اس رب کا شکریہ ادا کرے جس نے ہم سب کو عقل سلیم عطا کیا اور ہم سب کو اس عقل کے ذریعے سے صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو عقل جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد